بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے گجرات ڈویژن۔ ہم کافی عرصے سے گجرات ڈویژن کے قیام، اس کی بحالی اور اس کے انتظامی معاملات کو فعال کروانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ہماری بھرپور کوشش یہی ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں گجرات ڈویژن کے بارے میں وہ ان کو حکومت وقت تک پہنچایا جا سکے، پر اسی سلسلے میں ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور مختلف ذرائع سے استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے مطالبات گجرات ڈویژن کے مطالبات حکومت وقت تک پہنچائے ہیں، اور جس کی سب سے بڑی مثال ہمارا یوٹیوب چینل نوائے حق ہے۔ اس کے علاوہ تحریک آگاہی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم وقتاً فوقتاً مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک آگاہی پاکستان کے صدر جناب محمد زہیب صاحب، اور آج ہم ان سے بات کریں گے اور مختلف سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے گجرات ڈویژن کے بارے میں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، ایک بنیادی سوال ہے گجرات ڈویژن کے بارے میں آپ سے کہ گجرات ڈویژن کا قیام کیوں ضروری تھا اور اس کا فعال ہونا کیوں ضروری ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اپنی رائے دیں اور لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل پر مدعو کیا۔ دیکھیں، آپ نے سوال کیا کہ گجرات ڈویژن کا قیام کیوں ضروری تھا اور اس کو فعال کرنا کیوں ضروری ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں، ہر کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت اہم ہے، جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس علاقے میں پڑھی لکھی اور ہنرمند افرادی قوت ہو۔ جی ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس علاقے میں صنعتیں موجود ہوں اور مزید صنعت کاری کے مواقع بھی ہوں۔ جی اور تیسری جو ان میں سب سے اہم چیز ہے وہ اس علاقے کا انتظامی لحاظ سے اپ گریڈ ہونا، انتظامی لحاظ سے اسٹرانگ ہونا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ گجرات کے پاس، اور یہ گجرات کی خوش قسمتی ہے کہ گجرات کے پاس پہلی دو چیزیں الحمدللہ وافر مقدار میں موجود ہیں، جن میں ایجوکیٹڈ اینڈ سکلڈ لیبر بھی ہے اور انڈسٹری بھی ہے، صنعت کاری بھی ہے۔ جس میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو عوام بیرون ممالک ہیں بزنس کے سلسلے میں، لیبر کے سلسلے میں، ان میں ایک کثیر تعداد گجرات کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جس شہر کے عوام سب سے زیادہ بیرون ممالک ہیں وہ گجرات، ان میں سری فہرست گجرات ہے۔ جی تو الحمدللہ گجرات کے پاس سکلڈ لیبر بھی ہے اور گجرات کے پاس انڈسٹری بھی ہے، مگر گجرات کی ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی جو ہرڈل ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اس کا انتظامی لحاظ سے کمزور ہونا۔ اس کے لیے ضروری، اس کی گجرات کی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ گجرات کو انتظامی لحاظ سے اسٹرانگ کیا جائے، انتظامی لحاظ سے اپ گریڈ کیا جائے، جس کے لیے بہترین جو حل تھا، جو اس کے لیے بہترین حل ہے وہ گجرات کو ڈویژن کا درجہ دے دیا جائے۔ اسی سلسلے میں، اسی مقصد کے تحت ہم نے ایک انیشیٹو لیا جس کا نام تھا تحریک آگاہی پاکستان۔ تو اسی پلیٹ فارم کے تحت، اسی پلیٹ فارم کی مدد سے ہم نے گجرات کو ڈویژن کا درجہ دلوانے کی بے شمار کوششیں کیں اور الحمدللہ ہماری کوششیں کامیاب بھی ہوئیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 17 اگست 2022 کو حکومت وقت کی جانب سے، حکومت پنجاب کی جانب سے گجرات کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ جی مگر کچھ سیاسی معاملات، کچھ سیاسی اختلافات اور حکومتی تبدیلی کی وجہ سے اس کو معطل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے جو معاملات ہیں وہ ڈیلے ہو گئے، پوسٹ پون ہو گئے، اور پھر مختلف لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ میں دعویٰ کیا، اور اسی بنا پر لاہور ہائی کورٹ نے گجرات ڈویژن، ضلع وزیر آباد، تحصیل علی پور چٹھا، تحصیل کنجا اور تحصیل جلال پور جٹاں کو جون 2023 میں بحال کر دیا۔ پھر دسمبر 2024 کو مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے گجرات ڈویژن اور ضلع وزیر آباد کو باقاعدہ طور پر بحال کر دی، مگر بدقسمتی سے گجرات کی ڈویژنل انتظامیہ کو فعال نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں، جب تک گجرات کی ڈویژنل انتظامیہ کو فعال نہیں کیا جائے گا، جب
تب تک ڈویژن کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسی وجہ سے گجرات کے جو عوام ہیں ان میں بے یقینی اور بے چینی کی کیفیت پائی جاتی ہے. تو ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ گجرات کی ڈویژنل انتظامیہ کو فی الفور فعال کیا جائے اور کمشنر، اور جن میں سب سے اہم کمشنر اور آر پی او کو باقاعدہ طور پر تعینات کیا جائے. اور یہ جو 2025 اور 2026 کا بجٹ پیش کیا جانے والا ہے چند مہینوں میں، ہمارا مریم نواز صاحبہ، چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین سے مطالبہ ہے کہ وہ گجرات کے اس بجٹ میں گجرات کے ڈویژنل دفاتر کے قیام کے لیے فنڈز مختص کروائیں. بہت شکریہ.